قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ایک سائڈ چلو بسم اللہ بیٹھو بسم اللہ. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو سب سے پہلی صورت اتری ہے، آیت اتری ہے، وہ اقرا ہے، یعنی کہ پڑھنے کے بارے میں، لکھنے کے بارے میں. تو یقینی طور دینی اداروں میں یا ہم کہیں گے کہ جو مروجہ اور پھر دینی عصری تعلیم کے بعد دینی تعلیم ہوتی ہے، ان میں ایسی چیزیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اب دھیرے دھیرے ہر جگہ ان چیزوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور لڑکوں کو، بچوں کو باضابطہ طور جہاں جدید ایجوکیشن دی جاتی ہے وہاں دینی ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے. جامعہ قادریہ مرکز المدارس آپ کو معلوم ہے، یہاں بہت سارے علوموں کا سنگم ہے، اور اسی میں ہم نے آج ای لیب جو ہماری ہے اس کو اناگریٹ کیا. اگرچہ اس میں پہلے ہی کمپیوٹر لیب تھی، لیکن اب اس کو ہم ای لیب کر رہے ہیں تاکہ ہزاروں لاکھوں کتابیں جو ہے وہ بچوں کو میسر ہو جائے کمپیوٹر میں ہی پڑھنے کے لیے. اور ساتھ میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جدید تقاضوں سے، عصری تقاضوں سے بھی بچوں کو جوڑا جائے، تاکہ جو نیٹ ورکنگ سسٹم ہے اس وقت دنیا کا، اس کے علوم سے بھی بچے ہمارے برابر ہو جائے، فائدہ پائے. تو جب تک اس وقت جدیدیت کے سارے تقاضے ایک طالب علم کے ساتھ نہیں ہوں گے، چاہے وہ حفظ کرنے والا ہو، چاہے وہ گریجویشن کرنے والا ہو، چاہے وہ مولوی عالم مولوی فاضل کرنے والا ہو یا افتاء کرنے والا ہو، جب تک اس کے ساتھ جدید علوم کے سنگم نہیں رہیں گے تب تک وہ زندگی کے اس وقت کے مراحل جو ہے اس کے سامنے وہ طے نہیں کر پائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس لیب کو باضابطہ طور افتتاح کیا، اور آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ الرحمن یہاں ای سسٹم نیٹ ورکنگ اس کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے. میں اس سے پہلے بھی مداح رہ چکا ہوں، یہ جو نشہ مکت ابھیان ہے میں اس کا مداح رہ چکا ہوں، اس کی تعریفیں کر چکا ہوں، اور کئی جگہوں پر کئی بار میڈیا کے سامنے بھی میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. یہ اصل میں سب کی صدا ہے، دل کی آرزو ہے کہ اس ریاست کے چپے چپے سے، صوفیوں کی سرزمین سے، ریشیوں کی سرزمین سے، جس طریقے سے گورنر LG منوج سنہا صاحب نے خود کہا کہ شیخ العالم کی سرزمین ہے، یہ سید سمنان کی سرزمین ہے، تو یقینی طور اس سرزمین پر شان ہی نہیں ہے کہ نشہ رہے، نشے کی کوئی بھی صورت ہو. اور ہم بالکل یہ خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھ میں سراہتے ہیں اس کے اقدامات کو کہ اس کو اور مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ کم نہیں ہے کہ آج میں پڑھ رہا تھا 1300 سے زائد ڈرگ پیڈلرز بیچنے والے وہ جیلوں میں ہیں. یہ تو ایک بڑا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہی چلا 6-8 مہینوں کے بعد، 6-8 مہینوں کے بعد، 1 سال کے بعد باضابطہ طور شاید اس سرزمین سے نشہ یا ڈرگز کا مکمل خاتمہ ہو جائے. صرف اور صرف عزت داروں کے لیے، باوقاروں کے لیے، خصوصاً علماء کے لیے یہ باضابطہ طور ایک منظم جال ہے، اور اس مایا جال میں پھنسانے کی بھرپور کوششیں ہوتی ہے، اور اس پر وہ کنٹینیو کام کر رہے ہیں. ایک اور بات میں یہاں ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ چیز آپ نے آج ہی نہیں دیکھا، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے دور سے دیکھیے، احمد بن حنبل کے دور سے دیکھیے، امام علی مقام کے دور سے دیکھیے، آپ حضرت قطب الدین بختیاری کاکی کے دور سے دیکھیے. اس سے گھناؤنی سازشیں یا اسلام کو گرانے کے لیے یا دین کو گرانے کے لیے یا اچھے شخصیات کو ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور ان چیزوں کا جال بچھایا جاتا ہے. اور آج بھی ہمارے پاس معلوم ہے، اور باضابطہ کنورسیشن ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ باضابطہ طور کی آپ اس سازش میں منظم ہو جائیں. لیکن ہمیں اس چیز پر نظر ہے، بہت جلد انشاءاللہ الرحمن اس پر بھی تذکرہ ہوگا.